أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وتفقد الطير سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا، پوچھا کیا بات ہے ہدہد مجھے دکھائی نہیں پڑ رہا ہے، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت ترین سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، ورنہ میرے پاس کوئی صریح دلیل لے کر آئے۔ تھوڑی دیر ٹھہرے تھے تو اس نے آ کر کہا کہ مجھے ایسی چیز کا علم ہوا ہے جس کی خبر آپ کو نہیں ہے، میں آپ کے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو پایا ہے جو وہاں حکومت کرتی ہے، اسے ہر چیز عطا کی گئی ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتے ہوئے یعنی سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے، چنانچہ اس نے ان کو راہ حق سے روک دیا تو وہ راستے پر نہیں چل رہے۔ وہ یہ کہ وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں اس اللہ کو جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیز کو نکالتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ گزشتہ آیات میں سلیمان علیہ السلام کے سفر اور راستے میں وادی نمل سے گزرنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس میں ایک چیوٹی نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ اپنے سوراخ میں داخل ہو جاؤ کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تم کو کچل نہ دے اور ان کو پتہ نہ چلے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو آپ مسکرائے اور پھر اللہ رب العزت سے شکر کی توفیق مانگی جو آپ کے اوپر، آپ کے والدین پر ہے، اور نیک عمل کی توفیق مانگی جس سے اللہ راضی ہو، اور نیک لوگوں میں شمولیت کی توفیق دعا مانگی۔ سلیمان علیہ السلام جہاں بھی جاتے تھے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جاتے تھے۔ آپ کے ساتھ جو لشکر ہوا کرتا تھا وہ ہر طرح کی چیزیں اور ہر مخلوق تھی، یعنی سلیمان علیہ السلام کا لشکر انسانوں کا بھی تھا، جناتوں کا بھی تھا، پرندوں کا بھی تھا اور جنگلی جانوروں کا بھی تھا۔ تو اس طرح 4 لشکر گویا کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ چلا کرتے تھے اور ہر ایک کا اپنا اپنا کام تھا۔ انہی لشکر میں ہدہد بھی ہوتا تھا۔ ہدہد کی صفت اللہ رب العزت نے بڑی عجیب و غریب رکھی ہے کہ یہ زمین کے اوپر سے پانی کہاں پر ہے اور زمین میں کس جگہ ہے اندر
اسے یہ سونگھ کر بتا دیا کرتا تھا۔ یہ اللہ رب العزت نے حدود کے اندر یہ صفت رکھی تھی یا آج بھی موجود ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کے مارنے کو منع فرمایا تھا، جن میں سے چیونٹی ہے، حدود ہے، اور شہد کی مکھی ہے، اور ایک اور جانور ہے۔ تو یہ حدود کا کام یہ تھا کہ جہاں پر بھی سلیمان علیہ السلام کا لشکر قیام کرتا، یہ پانی کی کھوج کرتا اور کھوج لگا کر پھر آ کے بتاتا، تو سلیمان علیہ السلام کے جو جناتی لشکر تھے وہ لشکر جا کر وہاں سے پانی کھود کر سلیمان علیہ السلام کے لیے وضو وغیرہ کے لیے پانی مہیا کرتا اور پینے کا انتظام کرتا۔ سلیمان علیہ السلام حرم شریف گئے، کعبہ حج کیا، وہاں سے واپس آ رہے تھے، یمن پہنچے تو وہاں پر ایک جگہ آپ نے لشکر قیام کیا، لشکر کا پڑاؤ ڈالا، تو کہا کہ اب تھوڑا سا آرام کر لیں۔ اسی درمیان یہ حدود وہاں سے غائب ہو گیا، اوپر اٹھا، سوچا کہ پانی وغیرہ کا ہم جائزہ لے لیں۔ جب یہ اوپر گیا، ہوا میں اڑنا شروع کیا تو اس کو قریبی ایک مقام نظر آیا، ایک جگہ نظر آئی جس کو سبا کہتے ہیں، یہ یمن کا ایک علاقہ ہے۔ تو وہاں پر اس کو دیکھا کہ سرسبز اور بالکل ہریالی کوئی چیز نظر آ رہی ہے، پورا باغ نظر آ رہا ہے۔ یہ ادھر چلا گیا، وہاں پر اس کی ایک حدود دوسرے سے ملاقات ہوئی جو گویا یمن کا حدود تھا، اور یہ سلیمان علیہ السلام کا حدود تھا جو ان کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا جو حدود تھا اس کا نام یعفور تھا، اور وہ جو یمن میں حدود ملا تھا اس کا نام عنفیر تھا۔ آج بھی لوگ جو پرندہ یا جو جانور پالتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھ دیتے ہیں۔ یہ نہ سوچنا چاہیے کہ ان کا نام کہاں سے مل گیا، بھائی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آج ہم لوگ بھی بلی پالتے ہیں تو اس کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں، کتا پالتے ہیں اس کا نام رکھ دیتے ہیں، طوطا پالتے ہیں اس کا نام رکھ دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 10 بکریاں تھیں، 10 کے نام تھے۔ آپ کے پاس اونٹنی تھی، اس کا نام قصوہ تھا، تو لوگ نام رکھا کرتے تھے، تو ایک رواج تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جو ہو اس کا نام نہ ہو تو بھائی یہ بعید از قیاس ہے، چنانچہ اس کا نام یعفور بتایا جاتا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام جب اٹھے عصر کے وقت تو پوچھا کہاں حدود، اس سے کہو پانی کا انتظام کروائے، بتایا کہاں پانی ہے۔ اب اسے تلاش کرنا شروع کیا تو حدود نظر نہیں آیا۔ اسی کی طرف اشارہ ہوا، تفقد الطیر، پرندوں کا جائزہ لیا تو حدود کو غائب پایا۔ تو اب اس کی تحقیق شروع ہوئی کہ کہاں ہے۔ اس کا جو داروغہ تھا، جو گرد تھا، اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہمیں بتا کر نہیں گیا ہے، کہاں غائب ہے ہمیں اس کی اطلاع اور اس کا علم نہیں ہے۔ جو پرندوں کا سردار تھا عقاب، اس کو بلایا گیا، دیکھو کہاں کیسے غائب ہوا۔ تو عقاب وہ پرندہ ہے جو سب سے بلندی پر اور اونچائی پر ہوتا ہے، اب بہت دور سے اس کی نظر چیز پر پڑ جائے کرتی ہے۔ تو یہ اوپر اڑا، ہوا میں تیرا، تو اس کو پوری زمین ایک کٹوری کی طرح نظر آئی، تو اس کو سبا کی طرف سے وہ حدود اڑتا ہوا دکھائی پڑا کہ وہ آ رہا ہے۔ اس نے اپنے پر تولے اور تیزی کے ساتھ اس کی طرف لپکا، تو حدود سمجھ گیا کہ میری خیر نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام کی اس کی اطلاع ہو چکی ہے، تبھی یہ میرے اوپر اتنی تیز آ رہا ہے مجھے جھپٹنے کے لیے اور مجھے مارنے کے لیے۔ جیسے گیا تو اس نے کہا کہ مجھے ماریے نہیں، مجھے کچھ مہلت دیجیے۔ سلیمان علیہ السلام آپ پر بہت زیادہ ناراض ہے، انہوں نے کہا کہ میں اسے سخت ترین سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ تو اس نے کہا کہ کچھ مہلت بھی اس میں دی ہے یا صرف اتنا ہی حکم دیا ہے؟ کہا نہیں، مہلت یہ دی ہے کہ اگر کوئی اچھی خبر لے کر آئے گا جس کی کوئی دلیل ہو، کوئی ٹھوس ثبوت ہو، تب معافی ہو سکتی ہے۔ کہا تب میں بچ جاؤں گا، تب میں بچ جاؤں گا۔ چنانچہ لایا گیا، سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ آیا،
اپنے دوم اور اپنا سر ایسے جھکا کے دھیرے دھیرے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جیسے پہنچا سلیمان علیہ السلام نے اس کو پکڑا، تو کہا حضور رحم کیجئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کوئی خبر لے کر آیا اور اس کی خبر آپ کو نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے چھوڑا، کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا آپ جس جگہ قیام پذیر ہیں یہاں سے کچھ دور پر ایک علاقہ ہے جو یمن ہی کا علاقہ ہے، اسے سبا کہتے ہیں۔ سبا میں اصل میں ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اور اس کا نام سبا تھا، اور اس کے پھر اعلیٰ اولاد ہوئی جس کے 10 بیٹے تھے۔ 6 بیٹے جو ہے دائیں طرف چلے گئے، وہ یمن میں آ کے آباد ہو گئے۔ 4 بیٹے بائیں جانب چلے گئے، وہ سیریا میں آباد ہو گئے، اور وہیں پر یہ سب پھلے پھولے، سب کی حکومت اپنی اپنی جگہ تھی۔ اسی وجہ سے اس کا نام سبا پڑا ہے۔ اور یہ جو وہاں پر ملکہ اس وقت موجود تھی جس کی کھوج یہ حدود لگا کر آیا تھا، تو یہ اسی قبیلے سے تھی۔ اس کے والد کا نام شرحیل تھا، شراحیل۔ تو گویا کہ اس ملکہ جو ملکہ سبا کہلاتی ہے، اس کا پورا نام بلقیس بنت شراحیل تھا۔ یہ یارب بن قحطان کے خاندان سے تھی، اور ان کی بڑی حکومتیں ہوا کرتی تھی، اور یہ کسی کو خاطر میں نہیں لایا کرتے تھے۔ جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو اس نے اعلان کیا کہ میں بادشاہ بنوں گی، میں حاکم بنوں گی، تو لوگوں نے ناپسند کیا۔ اسی وجہ سے اس یمن میں اس جگہ کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک کی حکومت بلقیس کو حاصل ہوئی، اور دوسری کی حکومت ایک مرد جس نے اعلان کیا کہ میں حاکم بنوں گا، اس کو حاصل ہوئی، اور وہ بڑا بادشاہ بن گیا۔ یہ تھوڑا اس سے کم درجے میں گیا۔ اس نے عورتوں پر ظلم ستم ڈھانا شروع کر دیا۔ اس کو پتہ چلا تو اس نے ایک حیلہ اور تدبیر اختیار کی، سوچا کہ کس طرح عورتوں کے اوپر ظلم سے روکا جائے۔ تو اس نے اس کے پاس پیغام بھیجا شادی کے لیے کہ ہم اور آپ نکاح کر لیں، تو ہم دونوں کی حکومت بھی ایک ہو جائے گی، اور پھر ہم لوگ ایک ساتھ رہیں گے۔ حالانکہ اس وقت یہ ملکہ سبا جو تھی، اس کا جو خاندان چلا رہا تھا، یہ عام بادشاہوں سے شادی وادی نہیں کرتے تھے، جو بہت بڑے پائے کا اور ہم پلہ ہوا کرتے تھے ان سے کرتے تھے، چھوٹے موٹے بادشاہوں سے یہ شادی نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس نے پیغام بھیجا، تو اس نے کہا مجھے یقین تو نہیں تھا کہ تم شادی کرو گے، لیکن ٹھیک ہے۔ شادی ہوئی۔ شادی کے بعد پہلی رات میں اس نے اپنی پوری فوج جو لے گئی تھی ساتھ میں، اس کو ایک ہر طرف متعین کر دیا، اور رات کا وقت جب ہوا تو اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب وہ بادشاہ مر گیا، تو اس کے پاس یہ دونوں حکومتیں سمٹ گئی اور مل گئی۔ اب اس کی حکومت بہت بڑی ہو گئی۔ جب یہ حدود جو سلیمان علیہ السلام کا تھا اس سبا علاقے میں پہنچا، تو اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ دوسرے حدود نے تو اس نے بتایا کہ میں سلیمان بادشاہ کے پاس سے آیا ہوں، ان کی بہت بڑی حکومت ہے، اور اس طرح حکومت ہے، ان کے ماتحت چرین پرین درین ہوا سب ہیں، سارے ان کے لشکر میں شامل ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تو بہت بڑے بادشاہ، لیکن یہاں کی جو ملکہ ہے یہ بھی کچھ کم نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی ہے، پھر بھی اتنا تو نہیں ہوگی، لیکن بہرحال پھر بھی بہت بڑی حاکم ہے۔ اب اس عورت کا معاملہ یہ رہا کہ جو بلقیس بنت شراحیل تھی، اس کا معاملہ بھی ایک عجیب و غریب ہے کہ اس کے والد کی شادی ایک جن پری سے ہوئی تھی، جن پری سے ہوئی تھی، تو اس وجہ سے یہ کہہ لیجئے کہ جنیات تھی، جن ذات تھی۔ اس کا پاؤں بھی الٹا تھا۔ خود اس ملکہ جو بلقیس تھی، ملکہ سبا، اس کا بھی پاؤں جو کیا تھا، الٹا تھا، جیسے عام طور سے جناتوں کا پاؤں الٹا ہوا کرتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک حاکم وقت تھی، تو اس نے اس کی اطلاع دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور بتایا کہ میں نے ایک عورت کو پایا ہے جس کی بہت بڑی حکومت ہے، اسے ہر چیز عطا ہوئی ہے، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ پھر اس نے صحیح خبر دی۔ کیا پایا؟ کہ آپ حاکم وقت ہیں، ہوا ہر چیز کی خبر آپ کو لا کر دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ سبا علاقے سے بے خبر ہیں،
وہاں پر ایک عورت حکومت کرتی ہے، وہ اور اس کی پوری قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے، اس کی پرستش کرتی ہے، جبکہ یہ سورج اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر یہ مخلوق کی پوجا کرتی ہے۔ اور شیطان نے ان کی اس پوجا کو، اس عبادت کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا ہے، تو اب راستے پر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ شیطان نے ان کو راہ حق سے بے راہ کر دیا ہے، بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا ہے۔ اور راہ حق کیا ہے؟ کہ اللہ کو سجدہ کیا جائے، لیکن یہ سجدہ کسے کر رہے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اس اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں جو زمین اور آسمان کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو باہر لاتا ہے۔ آج ہم نئی نئی ترقیات دیکھ رہے ہیں، نئی نئی کھوج دیکھ رہے ہیں، نئی نئی ریسرچ دیکھ رہے ہیں، نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے وجود میں آ رہی ہیں، یہ پہلے نہیں آئی تھی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو زمین میں چھپی ہوئی تھی اور اللہ اسے باہر نکال رہا ہے۔ تو سجدہ اسی کو کرنا چاہیے، لیکن ان لوگوں نے نہیں کیا۔ اور اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو حکومت کا مالک انسان ہوتا ہے، ایک تخت کا مالک انسان ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کائنات کا سب سے بڑا حاکم اور مالک بن گیا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی صفت یہاں پر بیان کی گئی کہ وہ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہاں پر دو بادشاہوں کے ساتھ گویا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف وہ بادشاہ ہے جو اللہ رب العزت کا پیروکار، اللہ کا تابع دار، اللہ کا نیک بندہ، اور اس کا پیغام بھی بندوں تک پہنچا رہا ہے اور اس کی حکومت بھی لوگوں میں قائم کر رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور دوسری طرف وہ بلقیس بنت شراحیل ہے جو ملکہ سبا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرنے والی نہیں ہے۔ دونوں کے پاس حکومت ہے۔ اللہ کیا ہے؟ لہا عرش عظیم، سب سے بڑا تخت کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو گویا دنیا میں کوئی بھی بادشاہ ہو وہ اللہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ آج کا بھی اگر بادشاہ، چاہے سپر پاور امریکہ ہو یا کوئی اور اپنے آپ کو کہلا رہا ہو، یا سپر پاور کے فہرست میں اور اس لائن میں آ چکا ہو کہ آگے ہم اعلان کرنے والے ہیں، خواہ کوئی کتنا بڑا حاکم بن جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بے بس اور مجبور ہے۔ وہ صرف ایک علاقے کا مالک بن جائے تو بہت بڑا بادشاہ نہیں، پوری دنیا کا بھی اگر وہ مالک بن جائے تب بھی وہ بہت بڑا حاکم نہیں ہے، وہ بالکل بے بس اور مجبور ہے۔ ایسے ہی جیسے ایک عام انسان مجبور ہے، بالکل عام انسان جیسا مجبور ہے، ویسے وہ بھی مجبور ہے۔ اگر اللہ اس کی گرفت کرنا چاہے، اس کی پکڑ کرنا چاہے، تو اس کا پورا لاؤ لشکر بیکار ہو جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صرف اس اللہ کی عبادت کریں جو تمام کائنات کا مالک ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سنت سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ وسلام علیکم۔